الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. میرے ایمانی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا جس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. ایمان کی اس دولت کا مقابلہ دنیا کی کوئی بھی نعمت نہیں کر سکتی. اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی اور کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے اور نہ جانے اس وقت کس کس چیز کو اپنا معبود ٹھہرا رہے ہوتے. کتنا کرم اور احسان ہے اس رب کائنات کا، جس رب کائنات نے ایمان کی قیمتی دولت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی اور اس وقت ہم اللہ کے اس مقدس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس نعمت پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک انسان کو اگر ساری دنیا کی دولت دی جائے، ساری دنیا کی بادشاہت اس کو مل جائے، زندگی گزارنے کے تمام اسباب، عیش و عشرت کی ساری چیزیں اس کو دے دی جائیں، زندگی میں کبھی اس نے کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو، کھانے کے لیے عمدہ قسم کی غذائیں، پہننے کے لیے اچھے اچھے لباس، رہنے کے لیے عالی شان مکان، زندگی گزارنے کے جتنے بھی آرام دہ چیزیں تھی وہ سب اس کے پاس ہیں، لیکن ایمان کی دولت سے آدمی محروم تھا. لوگ اس کی ظاہری زندگی کو دیکھ کر رشک کرتے کہ کاش ہماری زندگی بھی ایسی ہوتی، لیکن جو ہی اس کو موت آئی، دنیا سے یہ ایمان کے بغیر گیا، اس سے بڑا بدبخت اور بد نصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا. اس کے مقابلے میں وہ آدمی جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، جس کے پاس جسم کو چھپانے کے لیے کپڑا نہیں، کھانے کے لیے غذائیں نہیں، وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا ہے، چلنے سے معذور ہے، راستے میں وہ زندگی گزار رہا ہے، لیکن ایمان کی دولت اس کے پاس ہے. اگر اس کو موت آئی اور یہ ایمان لے کر اس دنیا سے چلا گیا، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی آدمی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کی نعمتوں میں پہنچ گیا، جن کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت
ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ میں نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، جن کا کسی کان نے سنا نہیں، جن کا خیال تک کسی انسان کے دل پر نہیں گزرا ہوگا۔ تو کتنی بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک انسان نے جس نے ساری زندگی خوشحالی میں گزاری، عیش و آرام میں گزاری، کل قیامت کے دن جب اس کو اللہ تعالیٰ جہنم دکھائیں گے، ابھی داخل نہیں کیا، صرف دور سے ہی اس کو جہنم دکھائی گئی، اب اس کو پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے زندگی میں کبھی خوشی دیکھی تھی، کبھی آرام دیکھا تھا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی خوشی دیکھی نہیں ہے۔ وہ زندگی کی ساری خوشیاں بھول جائے گا، اور وہ آدمی جس نے زندگی میں کبھی کوئی خوشی دیکھی نہیں، ہمیشہ تکلیف، ہمیشہ پریشانیاں اس نے دیکھی، اب دور سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت پہلے دکھائیں گے، ابھی جنت میں پہنچا نہیں، دور سے اس نے دیکھی، اب پوچھا جائے گا کہ زندگی میں کبھی کوئی غم، کوئی پریشانی آئی تھی؟ کہے گا اللہ کبھی میں نے کوئی غم، کوئی پریشانی دیکھی نہیں۔ فوراً یہ اس غم اور اس پریشانی کو بھول جائے گا۔ میرے ایمانی بھائیو، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خطاب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو اپنے رب سے، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، فرمایا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی کے لمحات دیے ہیں، گنے چنے دن لے کر ہم آئے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو ذرا غور کرو، تمہارے پاس تیاری کیا ہے؟ گویا کہ جو زندگی کے ایام، جو دن ہمارے پاس ہیں، یہ ایک اثاثہ ہے، ایک سامان ہمارے پاس ہے جس کو لے کر دنیا کے اس بازار میں ہم تجارت کر رہے ہیں۔ زندگی کے ان قیمتی دنوں کو گزارنے کے بعد یا تو انسان اپنے لیے جہنم کا ٹکٹ خریدتا ہے یا جنت کا، دو ہی راستے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو جہنم کا ٹکٹ خریدے گا، اللہ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کرے گا تو اپنے لیے جنت کا ٹکٹ خریدے گا۔ تو کہا جا رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ جو زندگی گزار دی آپ نے، پیدا ہو گئے، زندگی کے 24 گھنٹے گزر گئے، گویا کہ تمہاری زندگی کے 24 گھنٹے کم ہو گئے، اب سال گزر گیا، گویا کہ تم جو زندگی لے کر آئے تھے اس میں سے 1 سال کم ہو گیا، اور یہ گزرتے گزرتے کسی نے 40 سال گزار دی، کسی نے 50 سال گزار دی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے، زندگی کے 50 سال گزارنے کے بعد تو نے حاصل کیا کیا ہے؟ جس وقت ہم کھیتی کرتے ہیں تو جب کھیتی کرنی ہوتی ہے، ہمیں فصل چاہے تو فصل پانے کے لیے ہمیں اس میں پہلے بیج کو ڈالنا پڑتا ہے۔ اب آدمی نے بیج گھر میں رکھا ہوا ہے، اس کو زمین کے اندر دفن کرنے کے لیے تیار ہے نہیں، تو کہے گا کہ زمین یہی فصل دے گی تو وہ نہیں دیتی ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے، تو نے اپنی زندگی کے 40 سال 50 سال کھو دیے ہیں، اب یہ بتا زندگی کے 40 سال کھونے کے بعد تو نے حاصل کیا کیا ہے؟ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ جناب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے بڑی محنت کی، زندگی کے 40 سال 50 سال میں نے رہنے کے لیے ایک عالی شان مکان بنا لیا، میں نے محنت کی اور اپنی محنت کے بلبوتے پر ایک عالی شان گاڑی میں نے لے لی، میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میں نے اتنا بینک بیلنس اپنا بنا لیا، میرے پاس مال کچھ بھی نہیں تھا، اتنی بکریاں میں نے جمع کر لی، اتنی مویشی میں نے جمع کر لی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے، یہ جو کچھ تو نے جمع کیا ہے یہ سب آج کے لیے ہے، کل کے لیے مجھے بتا، کل کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ وہ کل کیا ہے؟ فرمایا جب سے یہ دنیا بنی اور انسان کی موت تک یہ سب آج ہے، موت آ گئی، انسان کی کل اب شروع ہو گئی۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جس انسان کو موت آ گئی اس کی قیامت اب شروع ہو گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تیرا یہ عالی شان مکان تیرے ساتھ جانے والا نہیں، تیرا بینک بیلنس تیرے ساتھ نہیں جائے گا، تیری عالی شان گاڑی تیرے ساتھ نہیں جائے گی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، مجھے یہ بتا جو چیز تجھے کل ساتھ آئے گی وہ کہاں ہے؟ کیا تو نے تیاری کی ہے کل کے لیے؟ دنیا میں انسان نے عالی شان مکان بنایا اور اس میں عمدہ لائٹیں لگائی، سب کچھ اس نے اس میں کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے ایک دن یہ مکان چھوڑنا ہے اور قبر کے اندھیرے گڑھے میں تو نے جانا، یہ بتا ذرا اس قبر کے اندھیرے کوٹڑی کے لیے تیرے پاس کیا تیاری ہے؟ کبھی ہم اکیلے گھر میں ہوتے ہیں، جی نہیں لگتا ہے، کسی دوست کو بلا لیتے ہیں، کسی رشتہ دار کو بلاتے ہیں کہ آج میں گھر میں اکیلا ہوں، ڈر لگتا ہے رات اکیلے نہیں گزار پاؤں گا، اپنا کوئی ساتھی لاتے ہیں۔ کبھی گھر میں اندھیرا ہو جاتا ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، جبکہ کچھ دیر کے بعد لائٹ کا انتظام ہو سکتا ہے، لیکن انسان کا جی گھبراتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے قبر کے اندھیرے کوٹڑی میں تجھے اکیلے رہنا ہے، وہاں کون ساتھ آئے گا؟ وہاں کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا، وہاں تیرے والد نہیں آئیں گے، ماں ساتھ نہیں آئے گی، کوئی بھائی ساتھ نہیں آئے گا، دوست بھی نہیں آئے گا۔ اس وحشت کو دور کرنے کے لیے کیا تیرے پاس انتظام ہے؟ دنیا میں تو نے اپنے مکان کو عمدہ لائٹوں سے سجایا، قبر کی روشنی کے لیے تیرے پاس کیا انتظام ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہاں یہ ظاہری بلب تو نہیں لگیں گے، وہاں تو انسان نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی، نماز پڑھی ہوگی، تو نماز انسان کے لیے روشنی بن کے آ جائے گی۔ قرآن کی تلاوت کی ہوگی تو یہی قرآن انسان کی اس وحشت کو دور کرنے کا ایک ساتھی بن جائے گا۔ تو مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دعوت فکر دے رہے کہ میرے بندو تم سوچو کہ زندگی کے 40 سال تمہارے گزر گئے، 50 سال تمہارے گزر گئے، اور یہ سوچو کہ تم نے حاصل کیا کیا ہے 50 سال کو کھونے کے بعد۔ تمہارے پاؤں قبر میں لٹک چکے ہیں، تمہارے لیے وہ کپڑا جو تمہارا کفن بننے والا وہ بازار میں پہنچ چکا ہے، اور تم اب بھی اپنے رب کو بھولے ہوئے ہو، تم اب بھی غفلت کی زندگی گزار رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرا، لوگو یہ دنیا پیٹ پھیر کر تم سے بھاگ رہی ہے، وارتحلت الآخرت مقبلہ، اور آخرت تمہارے قریب آتی جا رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، فرمایا دنیا کے کچھ طلبگار ہیں، کچھ آخرت کے طلبگار ہیں، فرمایا دنیا کے کچھ بیٹے، کچھ آخرت کے بیٹے۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم دنیا کے طلبگار نہ بننا، تم آخرت کے طلبگار بن جانا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ دنیا بے وفا ہے، اس دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں، آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرہ، کہ دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں بس یہ ہے ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی چھوٹی انگلی سمندر کے اندر ڈبو دے اور اس کے بعد پھر واپس نکالے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، وہ دیکھے کہ اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی آیا ہے، کتنا پانی آئے گا، ایک قطرہ بھی نہیں، بلکہ انگلی تر ہو کے باہر نکلے گی۔ فرمایا یہ جو تری تمہاری اس انگلی کے ساتھ لگ گئی یہ دنیا ہے، اور جو پانی اس سمندر کے اندر باقی بچ گیا وہ آخرت ہے۔ فرمایا کیوں تم اپنی اس چند سالہ زندگی کے خاطر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہو؟ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم وقتی فائدے کو دیکھ رہے ہیں، آج ہمیں جس چیز میں مزہ آ رہا ہے ہم وہ کر رہے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات کو پورے کرتے جا رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اپنی قبر کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ وہی فکر انسان کو دی گئی کہ انسان وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، کہ تو دیکھ تیرے پاس کل کے لیے کیا تیاری ہے، اس لیے کہ تو جو کچھ کر رہا ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین ان تمام کاموں سے باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اور ہم سب کا اس پر ایمان ہے اور یقین ہے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے،
اور آخر میں رب کی عدالت لگے گی اور اس رب کی عدالت میں ہم سے پوچھا جائے گا. اور قرآن کریم نے اس کا عجیب منظر کھینچا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ کہہ رہا او میرے بندو، ایک دن کا سامنا تم سب نے کرنا ہے. لا ينفع مال ولا بنون، جہاں تمہیں مال کام آنے والا نہیں، جہاں تمہیں تمہاری اولاد بھی کام آنے والی نہیں ہے. دنیا میں تم پر مصیبتیں آتی ہیں، دنیا میں تم پر پریشانیاں آتی ہیں، کبھی تم مال لگا کے اس پریشانی سے نکل جاتے ہو، کبھی اولاد کا سہارا لے کر تم پریشانی سے نکل جاتے ہو، کبھی کسی سے تمہاری دوستی ہوتی ہے، وہ آ کے سفارش کرتا ہے اور تم اس پریشانی سے نکل آتے ہو. اللہ کہہ رہا میرے بندے، یہاں نہ مال کام آنے والا، یہاں نہ اولاد کام آنے والی. لا تنفعهم شفاعت الشافعین، فرمایا یہاں کی کسی کی سفارش بھی کام آنے والی نہیں ہے. لا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، فرمایا یہاں کوئی دنیا میں انسان کبھی پریشانی میں پھنس گیا، کچھ لے دے کے بات بنا لیتا ہے، رشوت دیتا ہے، فرمایا یہاں وہ رشوت بھی چلنے والی نہیں ہے. لا يسأل حمیم حمیما، فرمایا یہاں دوست بھی تمہارے کام آنے والا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا میرے بندے تیاری کر کیا ہو ربا، کام کیا چیز آنے والی؟ فرمایا ایک ہی چیز کام آنے والی، الا من اتى الله بقلب سلیم. فرمایا جو انسان قلب سلیم لے کر آیا، ایسا دل لے کر آیا جس دل میں اللہ کی محبت ہو، ایسا دل لے کر آیا جس دل میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو. اور قرآن کریم میں پروردگار نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ کہہ رہا میں نے اپنے بندے کو دونوں راستے بتا دیے ہیں. نیکی کا راستہ بھی انسان کو دکھا دیا، برائی کا راستہ بھی بتا دیا، اور دونوں راستوں پر چلنے کا انجام بھی بتایا. میرے بندے یہ نیکی کا راستہ اگر اس کو اپنائے گا، اس پر تجھے یہ انعام ملے گا. یہ گناہ کا شیطان کا راستہ ہے، اگر اس پر چلے گا تو یہ سزا ملے گی. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اللہ کہہ رہا ہے یقیناً کامیاب اور کامران وہ انسان جس نے اپنے دل کو گناہوں کی گندگی سے بچا لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا. وقد خاب من دساہا، یقیناً ناکام و نامراد وہ انسان جس نے اپنے آپ کو گناہوں کی گندگی میں آلودہ کر لیا. دنیا کی محبت دل کے اندر بسائی، اللہ اور اس کے محبوب کی محبت دل کے اندر تھی نہیں. اس لیے اللہ فرما رہا ہے قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ. انسان ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، یہ انسان کتنا ناشکر ہے. من ای شیء خلقہ، کس چیز سے میں نے اس انسان کو پیدا کیا. اور انسان آج تجھے تکبر کس بات پر، آج غرور کس بات پر، گھمنڈ کس بات پر ہے تجھے؟ ذرا تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کر سوچ تو صحیح، تیرے رب نے تجھے پیدا کس چیز سے کیا ہے؟ پھر خود جواب دیا من نطفۃ خلقہ، او میرے بندے میں نے پانی کے ایک ناپاک قطرے سے تجھے پیدا فرمایا ہے. فرمایا پانی کا وہ ناپاک قطرہ تیرے جسم پہ لگ جائے تجھے چین نہیں آتا جب تک کہ اپنا جسم پاک نہ کر لے. تیرے کپڑے پہ لگ جائے تب تک تجھے چین نہیں آتا جب تک کہ اس کپڑے کو تو پاک نہ کر لے. اللہ کہہ رہا میرے بندے اس گندے پانی سے تجھے میں نے وجود بخشا، آج تجھے گمنڈ کس چیز پر، آج غرور کس چیز پر؟ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، فرمایا تجھے بہترین شکل و صورت کے ساتھ تجھے اس دنیا کے اندر میں نے بھیجا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک لمبا زمانہ ایسا نہیں آیا، انسان نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی،
انسان کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. اللہ کہہ رہا ہم نے انسان کو پیدا کیا مرد اور عورت کے ملے جلے نطفے سے, پانی کے اس قطرے سے. کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ, ہم اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں, ہم اس کو آزمانا چاہتے ہیں. اما شاکرا و اما کفورا, یہ میرا بندہ میرا فرما بردار بنتا ہے یا میرا نافرمان بنتا ہے. یہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہہ رہا او میرے بندو, میں نے موت اور زندگی, موت اور حیات پیدا کی. فرمایا کس لیے؟ لیبلوکم, تاکہ تمہارا امتحان لو, تاکہ تمہیں آزماؤں. ایکم احسن عملا, اس دنیا کے اندر رہ کر تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے. فرمایا تمہارا امتحان ہے. یہ جو دنیا ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے. یہاں میں اور آپ امتحان دے رہے ہیں اور اس کا نتیجہ اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی اس عدالت میں آئے گا. ابھی ہمارا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے, ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے. اس لیے پروردگار نے فرمایا یا ایھا الانسان, او انسان, ما غرک بربک الکریم. او انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے, کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا, کیوں تو اپنے کریم پروردگار کو بھول گیا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اس رب کو تو بھول گیا جس رب نے تجھے پیدا کیا, جس رب نے تیری اتنی خوبصورت شکل و صورت بنائی ہے. اس رب کو بھول گیا, صرف پیدا کر کے تجھے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا. ثم السبیل یسرہ, دنیا میں آنے کے تمام راستے تیرے لیے آسان کر دیے. جن چیزوں کی تجھے ضرورت تھی وہ ساری چیزیں تیرے رب نے تجھے عطا فرمائی ہیں. فرمایا پھر ثم اماتہ فاقبرہ, جب تیری زندگی کے دن ختم ہو گئے, اب دنیا کو چھوڑنا ہے. اللہ کہہ رہا میں نے تجھے موت دی, موت کے بعد میں نے تجھے قبر کے اندر رکھوا دیا. فرمایا دنیا میں اور بھی مخلوقات ہیں, جب انہیں موت آتی ہے لوگ انہیں گھسیٹ کے کسی نالے میں کسی کھڈے میں ڈال کے آتے ہیں. کوے, کتے اور دوسرے درندے ان کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں. ان کی بدبو دور دور تک پھیلتی ہے, جو گزرتا ہے ناک بند کر کے گزرنے لگتا ہے. اللہ کہہ رہا میرے بندے, میرا تجھ پر کتنا بڑا احسان, تجھے جانوروں کی طرح کسی نالے کے اندر نہیں پھینکنے دیا, بلکہ تیرے عزیزوں نے, تیرے رشتہ داروں نے تجھے عزت کے ساتھ اٹھایا اور تجھے نہلایا, کفن دے کے تیرے کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے جا کے قبر میں رکھ کے آتے ہیں. اللہ کہہ رہا تجھے قبر کے اندر رکھوانے والا کون ہے؟ فرمایا میری ذات ہے, میں نے تجھے موت دی, موت کے بعد تجھے قبر کے اندر رکھوا دیا. ثم اذا شاء انشرہ, پھر ایک وقت آئے گا تجھے اس قبر سے اٹھنا پڑے گا, رب کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا, جہاں زندگی کے ایک ایک لمحے کا تو نہیں حساب اپنے رب کے سامنے دینا ہے. پھر آگے فرمایا کلا لما یقض ما امرہ, اب تک میرے اس بندے نے وہ کام کیا ہی نہیں جس کام کا اس کو حکم دیا گیا تھا, جس مقصد کے لیے میں نے اپنے اس بندے کو اس دنیا کے اندر بھیجا تھا, اب تک میرے بندے نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے. وہ مقصد کیا تھا کہ انسان اپنے خالق کو پہچانتا, اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان کر اس کی عبادت کرتا, اس کی بندگی کرتا. اسی کو ایک شاعر نے سمجھایا, کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے, بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے, یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے, یہ
جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. اللہ کہہ رہا او میرے بندے یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی. یہ آسمان تیرے لیے، یہ زمین تیرے لیے، یہ چاند سورج ستارے ہوائیں، یہ کہکشائیں سب تیرے لیے. یہ ہری بھری کھیتیاں، یہ پہاڑیاں، یہ لہلاتی کھیتیاں، یہ سرسبز شاداب پہاڑیاں میں نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں. یہ ساری کائنات تمہارے لیے، تمہیں میں نے اپنی عبادت و بندگی کے خاطر پیدا فرمایا ہے. اسی کو فرمایا کلا لما یقض ما امرہ، اب تک میرے اس بندے نے وہ کام کیا ہی نہیں جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا. اس نے اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا تھا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. رب ہم تجھے کیسے پہچانے؟ کون سے ادارے میں جا کر داخلہ لے کر اور تعلیم حاصل کر کے تجھے پہچانے؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. تیری عمر بیت چکی ہے، ساری زندگی تو جانوروں کے ساتھ رہا، جانور پالتا رہا، محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، فرمایا انہی جانوروں کے اندر میں نے تیرے لیے عبرت کا سامان رکھا ہے. اگر تو انہی میں غور کرے گا تو اپنے رب کو پہچان لے گا. رب کون سی چیز رکھی؟ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ کہہ رہا ہم تم کو جانور کے پیٹ میں سے صاف و شفاف دودھ نکال کر دیتے ہیں. فرمایا تمہارے جانور کا رنگ کالا ہوتا ہے اور کھانے کے لیے جو چارہ تم اس کو دیتے وہ ہرا ہوتا ہے. اور پھر اس جانور کے اندر گوبر بھی ہے، اس جانور کے اندر سرخ رنگ کا خون بھی. گوبر اور خون کے بیچ میں سے صاف و شفاف دودھ نکال کر دینے والا کون؟ جس دودھ میں خون کا رنگ بھی نہیں ملا ہوا، جس دودھ میں گوبر کی بو بھی نہیں آتی ہے. فرمائے جس دودھ کو تم مزے لے لے کر پیتے ہو، فرمائے اس دودھ کو پینے سے پہلے تھوڑی دیر سوچو کون ہے وہ جس نے صاف شفاف دودھ ہمیں جانور سے دیا ہے. فرمایا کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اپنے ان جانوروں پر تم غور کرو، تمہیں تمہارے رب کی معرفت مل جائے گی کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو اس کا نظام اتنا بڑا نظام ہے. اللہ کہہ رہے میرے بندے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. او میرے بندے جب تو نگاہیں اٹھاتا ہے تجھے میرا بنایا ہوا آسمان نظر آتا ہے. کیا میرے بنائے ہوئے آسمان پر تو نے کبھی غور نہیں کیا؟ اتنا بڑا آسمان جس میں کوئی ستون نہیں، تم چھوٹا سا مکان بناتے ہو، کئی ستون کھڑے کرنے پڑتے ہیں، چند سال گزرتے ہیں تمہاری چھت سے پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کہہ رہا او میرے بندے ان آسمانوں کو دیکھ، اتنے بڑے آسمان میں نے بنائے اور کبھی ان میں کوئی کمی اور کوئی نقص نظر تمہیں نہیں آئے گا. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. او میرے بندے جس زمین پر تو کھڑا ہے جب نیچے نگاہ کرتا ہے میری بنائی ہوئی زمین تجھے نظر آتی ہے. فرمائے زمین پر تو غور کر کس طرح تیرے رب نے زمین کو پھیلا دیا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. او میرے بندو دائیں دیکھتے ہو تو پہاڑ نظر آتے ہیں، بائیں دیکھتے ہو تو پہاڑ تمہیں نظر آتے ہیں. فرمایا ان پہاڑوں پر غور کرو، ان پہاڑوں کو اس زمین پر گاڑنے والا کون ہے؟ فرمایا تمہیں تمہارے رب کی پہچان ہو جائے گی. آگے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. او میرے بندو کھانے کی ضرورت تم میں سے ہر ایک کو پڑتی ہے جس کے بغیر تم زندہ رہ نہیں پاؤ گے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. جب کھانے کا لقمہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے، منہ میں داخل کرنے سے پہلے ذرا غور کرو کھانے کا یہ لقمہ مجھ تک کیسے پہنچا ہے. کتنے لوگوں نے اس کے اوپر محنت کی ہے، لاکھوں لوگوں کی محنت کے بعد کھانے کا یہ لقمہ تم تک پہنچا ہے.
فرمایا تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم لاکھوں لوگوں کو کام پر لگا دیتے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کے ذہن ایسے بنائے. فرمایا کوئی کاشتکار بن گیا اور کوئی تجارت کرنے لگ گیا, کوئی دوسرے کام کرنے لگ گیا. اللہ نے ہر انسان کا ذہن ایسا بنایا, اس کو اسی میں لطف آنے لگ گیا, اور سب نے محنت کی. محنت کرنے کے بعد اور اس کے بعد فرمایا کھانے کا یہ لقمہ تم تک پہنچا ہے. انا سببنا الماء صبا, فرمایا میرے بندو آسمان سے بارش برسائی میں نے, اور پھر ثم شققنا الارض شقا, پھر زمین کو ہم نے پھاڑ دیا. فرمایا تم نے اپنا کام کر لیا, بیج زمین کے اندر تم ڈال کر آگے, اوپر سے تم نے مٹی ڈال دی, اور تمہیں یہ بھی خیال نہ رہا بیج الٹا چلا گیا یا سیدھا رہا. فرمایا اس بیج کو مٹی کے نیچے سیدھا کرنے والا کون, اور پھر ایک ہلکی سی کوپل نکل آتی ہے, آسمانوں سے بارش برستی ہے, پھر زمین کو اللہ رب العالمین پھاڑتا ہے, اور وہی ایک پودا نکل آتا ہے, اور پھر کوئی پودا تناور بن جاتا ہے, اور اس کے ذریعے سے تمہیں اللہ رب العالمین طرح طرح کی چیزیں عطا فرماتا ہے. متاعا لکم ولانعامکم, فرمایا تمہیں روزی پہنچانے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کو, تمہارے جانوروں کو روزی پہنچانے کے لیے یہ سارا نظام میں نے بنایا. میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں, تم صرف اس چیز پر تو غور کرو کہ یہ اتنی محنت, یہ جو نظام چل رہا ہے, یہ نظام چلانے والا کون ہے. ایک انسان اگر غور کرتا, آپ کبھی سوچیں, ایک آدمی نے 100-200 بھینسیں رکھی ہیں اور وہ وہی جانتا ہے اس کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. یا ایک آدمی بکریاں رکھتا ہے, پھر اس کے بعد وہ ایک جگہ نہیں بیٹھ پاتا ہے. مثلا تو آپ نے ابھی ہجرت کرنی ہے, چلنا ہے, کتنی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے, راستے میں کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض مرتبہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس اگر 100 بھینسیں ہیں, یہ ان کو اگر بیچے گا تو اس کے پاس کروڑوں روپے آئیں گے, یہ کوئی اور بزنس بھی تو کر سکتا تھا. اس نے اسی چیز کو کیوں اختیار کیا ہے, اس کو اسی چیز میں لطف آ رہا ہے, اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا کے نظام کو چلانا ہے. اگر سارے لوگ ایک ہی بزنس کرنے لگ جائیں گے تو دنیا میں لوگوں کو دودھ کی بھی ضرورت ہے, دنیا میں لوگوں کو دوسرے جانوروں کی بھی ضرورت ہے, وہ کہاں سے آئیں گے. وہ اللہ نے انسان کا ذہن ایسا بنایا, اس کو اسی میں مزہ آتا ہے, ان پریشانیوں میں, ان تکلیفوں میں اس کو زندگی کا لطف آتا ہے. اور وہ لطف آتا ہے جو بادشاہوں کو مخمل کے بستروں پر بھی نہیں آتا ہے, انہیں وہ نیند راستوں میں کانٹوں کے اوپر آ جاتی ہے. یہ چین اور سکون اس کو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو یہ سب کچھ میں نے تمہیں اس لیے عطا کیا تھا تاکہ تم میری عبادت و بندگی کرو, تم مجھے پہچانو کہ میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا خالق و مالک ہوں. میں نے تمہیں اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم اس دنیا کے اندر رہ کر اچھے کام کرو, تاکہ اس کا نتیجہ بھی پھر تمہارے سامنے اچھا آئے گا. اس لیے کہ وہ دن تمہارے سامنے ہیں جہاں پر نہ ماں اپنی اولاد کو کام آئے گی, نہ باپ کام آئے گا, نہ اولاد ماں باپ کے کام آئیں گے. اور قرآن کریم نے اس منظر کو پیش کیا, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. میں لوگوں ایک دن آنے والا جس دن باپ اپنے اولاد سے بھاگے گا, اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگیں گے. وہ منظر کیسا ہوگا؟ فرمایا بیٹا اپنی ماں کے پاس آئے گا, ماں میں تیرا بیٹا ہوں, آج تیرے بیٹے کو ایک نیکی کم پڑ گئی ہے, ماں ایک نیکی آج مجھے دے دے, تیرا بیٹا کامیاب ہو جائے گا. ماں کہے گی او میرے لختے جگر, میں مانتی ہوں تو میرا بیٹا ہے, میں نے تجھے 9 مہینے اپنی گود میں رکھا, پھر 2 سال تک اپنی چھاتی سے لگا کے میں نے تجھے دودھ پلایا, اور پھر تیری پرورش کی, تجھے جوان کیا. لیکن میرے لختے جگر آج میں خود نیکیوں کی محتاج, آج میں تجھے ایک نیکی نہیں دے سکتی ہوں. دنیا میں ماں کہتی تھی میرے بیٹے میں تیرے بغیر ایک پل نہیں جی سکتی ہوں. ماں اپنے بیٹے کے پاس آئے گی, میرے لختے جگر میں تیری ماں ہوں, 9 مہینے تجھے اپنی گود میں رکھا, 2 سال تجھے چھاتی کے ساتھ لگا کے دودھ پلایا, اور پھر تیری پرورش کرنے میں کتنی تکلیفیں میں نے اٹھائی. اور میرے لختے جگر آج ایک نیکی کی ضرورت تیری ماں کو پڑی ہے,
آج تیری ماں ایک نیکی کا سوال تجھ سے کرتی ہے، ایک نیکی دے دے، بیٹا کہے گا ماں میں مانتا ہوں تو میری ماں ہے، تجھ سے بہت محبت بھی کرتا ہوں، لیکن آج میں تجھے نیکی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ آج مجھے خود اپنا حساب دینا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، آج بھائی سے بھاگے گا، آج بہن اپنے بھائی سے بھاگے گی، آج کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ آج تو شوہر اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہے، وہ میاں بیوی جو دنیا میں ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے تیرے بغیر ایک پل نہیں مجھ سے رہا جاتا ہے، آج سب ایک دوسرے کو بھول گئے۔ وہ دوست جو آپ دنیا میں دوستیاں لگاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تمہارے بغیر مجھ سے رہا نہیں جاتا، اللہ کہہ رہا ہے آج تمہاری دوستیاں بھی ختم، آج تو تم رب العالمین کی عدالت میں اس طرح پہنچے ہو، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ۔ اللہ کے پاس کس طرح انسان پہنچے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے جس طرح ہم نے تم کو دنیا میں پیدا فرمایا تھا، تمہارے جسم پر کپڑے نہیں تھے، تمہارے جسم میں کوئی طاقت نہیں تھی، تمہارے پاؤں میں کوئی جوتا نہیں تھا، فرمایا اسی طرح تم اللہ کی عدالت میں پیش کیے جاؤ گے۔ اور آگے فرمایا وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، او میرے بندو جو کچھ میں نے تم کو عطا فرمایا، تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری گاڑیاں، تمہارے محلات، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، سب کچھ اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ کر آؤ گے، یہاں کوئی بھی چیز تمہارے ساتھ آنے والی نہیں، یہاں تمہارے اعمال ساتھ آئیں گے، اچھے اعمال ہوں گے تو نتیجہ اچھا آئے گا، برے اعمال ہوں گے تو نتیجہ اس کا برا آئے گا۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، اللہ کہے گا او میرے بندے آج تو وہ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، دنیا میں تو کہا کرتا تھا کہ میرے پیچھے ہزاروں لوگ چلتے ہیں، ایک آواز لگاتا تھا ہزاروں لوگوں کو جمع کرتا تھا، کہاں گئے آج وہ ہزاروں لوگ؟ آج تو بادشاہ کے ساتھ وزیر نہیں، آج تو تمہاری سیکورٹی کہاں چلی گئی، آج تمہارے آگے پیچھے چلنے والے کہاں چلے گئے، آج تو کوئی تمہارے ساتھ نہیں نظر آ رہا ہے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، تم سوچتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے سفارش کریں گے، اللہ کہہ رہا آج تو کوئی بھی نہیں۔ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، فرمایا آج سارے رشتے ناتے ختم ہو گئے ہیں، آج تو انسان کو ایک ہی چیز کام آنے والی، جس انسان نے اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑا ہو، جس انسان نے اپنا تعلق محبوب کبریا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا ہو، اسی چیز کی دعوت فکر ہمیں دی گئی کہ ہر انسان دیکھے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا ہے، اور یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو بلاوا آتا ہے اور اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اللہ کہہ رہا ہے تم پھر ایک دوسرے کو وصیت بھی نہیں کر پاؤ گے۔ ایک انسان صبح گھر سے نکلتا ہے اور اس کے طرح طرح کے پلان ہوتے ہیں، فرمایا راستے میں موت آ گئی، آدمی چاہتا ہے کہ گھر جا کے مروں اور گھر جا کے اپنے بیوی بچوں کے سامنے جان دوں، فرمایا اتنا بھی موقع نہیں ملے گا۔ ایک انسان اپنے گھر سے باہر پاؤں رکھتا ہے اور وہ سوچتا ہے باہر نہ گروں، پاؤں اندر لاؤں، اندر کی طرف گروں، اللہ کہہ رہا نہ میرے بندے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا کسی انسان کو پھر مہلت نہیں ملتی ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے۔ انسان کئی خواب سجائے ہوئے ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے خواب انسان کے ادھورے ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو جو کچھ کرنا اس سے پہلے پہلے تم کر لو، تیاری کرنی اس سے پہلے پہلے کر لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنی زندگیوں کا جائزہ لو،
اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرو، تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچو ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا ہے، اس سے پہلے کہ تمہاری زندگیوں کا محاسبہ کیا جائے، تمہاری زندگیوں کا حساب لیا جائے۔ اور اس عدالت میں یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، جس سارے راز کھل جائیں گے۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم نیک لوگوں کا لباس پہن کر لوگوں کو بیوقوف تو بنا سکتے ہیں۔ فرمایا وہ دن، اس دن سارے راز کھلیں گے کہ دل کے اندر کیا چھپا ہوا تھا، وہ دلوں کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ فرمایا اس دن کا سامنا تم سب نے کرنا ہے۔ اور پھر رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، او میرے بندے یہ تیری زندگی کی کتاب ہے، پڑھ اپنی زندگی کی کتاب اور فیصلہ کر آج تجھے جانا کہاں ہے۔ ہر انسان کی کتاب تیار ہو رہی ہے، اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، وہ میری اور آپ کی زندگی کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، تمہاری راتیں کہاں گزری، تمہارے دن کہاں گزرے، وہ ایک ایک عمل انسان کا لکھا جا رہا ہے، اور وہی کتاب کل اللہ کی عدالت میں پیش کی جائے گی اور ہر انسان کو دی جائے گی۔ یہ تیری زندگی کا ریکارڈ ہے۔ جب انسان کے سامنے اس کی زندگی کا ریکارڈ کھل گیا، ہائے جب اس نے دیکھ لیا کہ میری زندگی کے سارے کالے کرتوت اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اب انسان چیخ رہا ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ہائے افسوس اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس کتاب نے کوئی چھوٹی بات نہیں چھوڑی، اس کتاب نے کوئی بڑی بات نہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اس کتاب میں سب کچھ موجود ہے۔ وہ کام جو رات کی تنہائیوں میں کیا کرتا تھا، سوچتا تھا کوئی دیکھنے والا نہیں، گھر کا دروازہ بند ہے، کھڑکیوں پر پردے پڑے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، امی سو گئی، گھر والے سو گئے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہو میرے بندے تو بھول گیا تھا کہ تجھے کوئی دیکھنے والا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، سارے دروازے تو نے بند کر لیے، جن دروازوں سے تجھے مخلوق دیکھتی ہے وہ دروازہ تو بند نہ کر سکا جس دروازے سے تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ اور انسان چیخ اٹھے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اللہ کہے گا وہ میرے بندے آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، آج جو کچھ تو نے آج تک کیا اسی کا بدلہ تجھے ملے گا۔ اب انسان تمنا کرے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے افسوس میری کتاب مجھے نہ دی جاتی، میری زندگی کا یہ ریکارڈ مجھے نہ دیا جاتا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، ہائے افسوس مجھے پتہ ہی نہ چلتا اپنے حساب کے بارے میں۔ یا لیتنی کان یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس موت نے میرا قصہ ہی ختم کر دیا ہوتا۔ ما اغنا انی مالیہ، ہائے افسوس جس مال کو کمانے کے لیے نمازیں چھوڑی، جس مال کو کمانے کے لیے جھوٹ بولا، جو مال کمانے کے لیے دوسروں کا حق مارا، سود لیتا رہا، رشوتیں لیتا رہا، ڈکیتیاں ڈالتا رہا، دوسروں کا حق ہڑپ کرتا رہا، دھوکہ دیتا رہا، ہائے افسوس وہ مال تو آج مجھے کام آیا ہی نہیں۔ ہلک عنی سلطانیہ، ہائے افسوس جس عہدے اور دبدبے کے نشے میں آ کر دوسروں کے اوپر ظلم کیا، آج وہ ڈگری، وہ عہدہ اور وہ دبدبہ میں مجھے کوئی کام نہیں آیا۔ اب کیا بچا؟ یوم یدعو ثبورا، انسان چیخ رہا اور کہہ رہا ہے کاش موت آ جائے، موت میرا قصہ تمام کر دے۔ اللہ کہے گا، لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا کثیرا، او میرے بندو آج ایک مرتبہ تم موت نہ مانگو، آج لاکھ مرتبہ بھی تم موت مانگو گے، آج موت آنے والی نہیں ہے۔ فرمایا اب کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ انسان کو جو زندگی کے لمحات ملے ہیں،
یہ اسی لیے ملے ہیں کہ یہاں انسان تیاری کر کے جائے. اور ہم کس غفلت کے اندر ہیں, اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں اور اللہ کے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اب آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے, میں اس کو معاف کر دوں گا. اور مغفرت کا, بخشش کا مہینہ آ رہا ہے. یہ سب اسی لیے تاکہ میرے بندوں کی جو زندگی 11 مہینے گزر گئے غفلتوں کے اندر اور دنیا کے کاموں کے اندر, اتنا زیادہ وہ عبادت نہیں کر سکا. فرمایا اب یہ مہینہ آیا, اب اپنے دنیا کے تمام کاموں کو کم کر کے اللہ کی عبادت زیادہ کرو. اب قرآن کریم کے ساتھ لگ جاؤ, اب اللہ کا ذکر کرو, استغفار کرو, درود پڑھو, نوافل ادا کرو, تراویح پڑھو, تاکہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے. جب تم یہ سارے کام کرو گے اس سے تمہیں اللہ کا قرب ملے گا, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور پورے سال کی زندگی کے اوپر تمہارے اس ایک مہینے کے اثرات رہیں گے اور پھر باقی جو 11 مہینے ہیں وہ تم بڑی آسانی کے ساتھ گزار سکو گے. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ان مہینوں کے اندر کتنی غفلت برتتے ہیں, بغیر کسی عذر کے ہم روزے چھوڑ دیتے ہیں جبکہ ہمیں اجازت نہیں ہے اس طرح روزہ چھوڑنے کی. تو اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, کوشش کریں کہ اب ہم اس مبارک مہینے میں اپنے رب کے ساتھ صلح کر لیں گے. دیکھیں انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے, انسان سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, غلطیاں ہوتی ہے, لیکن اس غلطی کے اوپر اڑ جانا, ڈٹ جانا یہ شیطان کا کام ہے, یہ انسان کا کام نہیں ہے. یقیناً غلطیاں ہوں گی, جس سے غلطی نہیں ہوگی وہ انسان نہیں, وہ تو فرشتہ ہے. اور انسان کا کام کیا ہے, غلطی ہونے کے بعد فوراً اس کے اوپر توبہ کرنا. اور ایک مرتبہ نہیں, اگر 100 بار بھی توبہ کرنی پڑے, صبح توبہ کی پھر ٹوٹ گئی, فرمائے پھر توبہ کر لو, اللہ کہتا ہے کہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. تو معافی مانگ کر تو دیکھو, میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ جو مبارک مہینہ آ رہا ہے یہ مغفرت والا مہینہ, کہ اپنے گناہوں کو ہم بخشوائیں, ہم اپنے رب کو منائیں جو رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں حالات کس طرف جا رہے ہیں. یہ سب کیا ہے کہ ہم جب اللہ کے قرآن سے دور ہو گئے, ہم جب اللہ کے دین سے دور ہو گئے تو اللہ کی مار ہمارے اوپر آ گئی. آج ہم دوسروں کو کیا شکوہ کریں, دوسروں سے کیا شکایت کریں, جب تک نہ ہم اپنے اعمال کو درست نہ کریں, جب تک نہ اس رب کو ہم منائیں, تب تک ہم اسی طرح لٹتے رہیں گے اور اسی طرح ہم پٹتے رہیں گے. اور اس مبارک مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. ایک پیغام دیا گیا کہ اس مہینے میں قرآن کریم کو, اس مہینے کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے, تو تم بھی اپنا وقت قرآن کریم کے ساتھ گزار لو, تم بھی اپنا وقت قرآن کی تلاوت میں, جس نے قرآن سیکھا نہیں وہ سیکھنے کی کوشش کرے, اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں. دیکھیں یہ آپ کا سرمایہ ہے, آپ دنیا سے چلے جائیں گے, آپ نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا ہوگا, یہ آپ کے لیے قرآن پڑھ کے احصال ثواب کرے گا, یہ دعائیں کرے گا, آپ کو قبر میں سکون پہنچے گا. آپ نے بچے کو قرآن پڑھایا ہی نہیں, آپ دنیا سے چلے گئے, ایک دن اس نے مولوی صاحب کو دعا کرنے کے لیے لایا, کہانی ختم ہو گئی. لیکن اگر آپ نے اس کو قرآن کریم پڑھایا ہوتا, یہ حافظ بنا ہوتا, اس کو آپ نے قرآن کی تعلیم دی ہوتی, تو جب آپ اس دنیا سے چلے گئے یہ آپ کے لیے ذخیرہ رہے گا, یہ آپ کے لیے دعائیں کرے گا اور یہ آپ کے لیے آخرت میں اجر کا ایک ذریعہ بن جائے گا. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں. جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں حالات اتنے کٹھن ہیں کہ اس وقت ہمارے ایمان کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح ان کا ایمان ان سے چھینا جائے, لالچیں دی جائیں گی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت تم پر ایسا آئے گا, یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا, شام کو کافر, اس کا ایمان ہی اس سے چلا گیا. صبح کو شام کو مومن, صبح کو کافر. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا, کیوں ہوگا؟ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا, کہ لوگ اپنے دین اور ایمان کا سودا دنیا کے حقیر مال و متاع کے خاطر کریں گے. آج 500 روپے 1000 روپے کے پیچھے انسان اپنے ضمیر کا سودا کر رہا ہے, اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے.
اپنے نسلوں کے ایمان کو بچانا ہے تو پھر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، خود قرآن پڑھیں، علماء کے ساتھ جڑیں، تب جا کے ہمارا ایمان بچ سکتا ہے۔ میرے ایمانی بھائیو، دنیا تو ہماری لٹ چکی ہے، اگر ہمارا دین بھی ایمان بھی لٹ گیا پھر بچا ہی کیا ہمارے پاس؟ کیا منہ لے کر جائیں گے اللہ کے سامنے؟ اس لیے جس غفلت کے اندر ہیں اس غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اوپر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کب اس رب کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ اس وقت ہم ہیں، یہ سانسیں چل رہی ہیں، کیا پتہ کب یہ سانسیں رک جائیں۔ اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں شام کو سوئے صبح پھر اٹھے، اور اسی کو اس انداز میں سمجھایا گیا، سونے والے اپنے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ سونے والے اپنے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ کیا خبر تیری صبح ہونی بھی نہیں، کیا خبر صبح ہو تو ہو زیر زمین۔ میں کوئی خبر نہیں تیری صبح ہونی بھی ہے، یا کیا پتہ صبح ہوگی اور تو زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے اندر جا چکا ہو۔ موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ پیغام ہم کو دیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ او میرے بندو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی کہیں ہوں گے موت کا فرشتہ آ کے تمہیں دبوچ لے گا، موت تمہیں آ کے پکڑ لے گی، اس موت سے تم بھاگ نہیں سکتے ہو۔ روح تیری رگ رگ سے نکالی جائے گی، روح تیری رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی۔ پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے۔ اللہ کہہ رہا ہو میرے بندو، او میرے بندو، تمہیں آج اپنی جوانی پر ناز ہے۔ یہ جوانی سدا رہنے والی نہیں، یہ طاقت بھی سدا رہنے والی نہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے پہلوان آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ فرعون جیسا ظالم آیا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ کہہ رہے جب اس کو موت کا ایک جھٹکا لگ گیا، ابھی جہنم دیکھی نہیں، ابھی صرف دریا میں ایک گوتا لگا، موت نظر آئی، کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب تو میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ اللہ نے فرمایا آن وقد عصیت قبل، فرمایا اب تو مان گیا، ابھی تک نافرمانی کر رہا تھا، اب تیرا ماننا قبول نہیں ہے۔ فرمایا پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے۔ ہر قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ فرمایا ہر قبر میں میت کو اترنا ہے، اور جیسا کرو گے جو بو گے دنیا میں وہی کچھ کاٹنا پڑے گا۔ ایسا تو ہے نہیں کہ انسان یہاں پر جو کی کھیتی کرے اور کہے گا کہ میں پھر مکی کاٹوں، جو بوئے گا وہ کاٹے گا۔ فرمایا اچھے عمل کرو گے تو نتیجہ بھی اچھا آئے گا، برا عمل کرو گے نتیجہ برا آ جائے گا۔ لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، ایک ہی اللہ سے ناتا جوڑ لے۔ فرمایا دنیا کی خوبصورتی، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ اونچی اونچی عمارتیں، یہ باغات،
فرمایا کچھ بھی نہیں، یہ سب دھوکا ہے، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، ایک دن ہونا ہے تجھ کو موت کا شکار۔ فرمایا دنیا بے وفا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، او لوگو یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اس دنیا کے دھوکے میں نہ آنا۔ یہ دنیا انسان کے ساتھ اس موڑ پہ بے وفائی کرتی ہے، نہ انسان آگے جانے کا نہ انسان پیچھے مڑنے کا ہوتا ہے، انسان کا ساتھ یہ دنیا چھوڑ جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اس دنیا کے ساتھ دل نہ لگاؤ، اس دنیا میں رہ کر اپنے مالک کے ساتھ دل لگاؤ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگاؤ، ان کی محبت اپنے دل کے اندر لاؤ۔ 4 دن کے ہیں یہ رنگ و گل، پھر خار ہے یہ دنیا، زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے، موت کا انتظار ہے یہ دنیا۔ فرمایا تم اس کو زندگی کہتے ہو، زندگی نہیں ہے، یہ تو موت کا انتظار ہے۔ انسان سفر پہ جا رہا ہے، بس اڈے پہ کھڑا ہو گیا، انتظار میں بس آ گئی، سفر پہ روانہ، دوسرا مسافر آ گیا، وہ اپنی بس کے انتظار میں۔ فرمایا یہی دنیا کی حقیقت ہے کہ یہاں تم موت کا انتظار کر رہے ہو، ایک کا نمبر لگ گیا اور جانے والا کہہ رہا ہو اللہ کے بندے میں تجھے بتاؤں گا تیری اصلی منزل کہاں ہے، میں تجھے بتاؤں گا تیری اصلی منزل کہاں ہے۔ فرمایا میت آگے آگے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، وہ کہتا آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہاری حقیقت کیا ہے، تم سب نے مٹنا ہے۔ ہم نے ایسے ہزاروں دیکھے جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا، ہم نے ایسے ہزاروں دیکھے جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا، جب ان کی قبریں کہن کھودی گئی، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ فرمایا دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے چلا کرتے تھے جن کے جسموں سے خوشبو آیا کرتی تھی، جن کے جسموں پر عمدہ لباس ہوا کرتے تھے، اور جب مر گئے دفن کر دیا گیا، ان کی قبر جب کھودی گئی، نہ ان کا جسم باقی تھا نہ ان کا کفن کا کوئی حصہ باقی تھا۔ اللہ کہہ رہا او میرے بندو سب کچھ مٹنے والا ہے، سب کچھ مٹ جائے گا، تم سب نے بھی مر کے مٹی ہونا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کہہ رہا سب کچھ فنا ہو جائے گا، صرف تمہارے ایک رب کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور میر تقی میر درد کہتا ہے کل جو پاؤں ایک کاسہ سر پر آ گیا، یکسر وہ چور استخانے شکستہ سے چور تھا، کہنے لگی دیکھ کے چل رہا او بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا۔ میر تقی درد کہتے ہیں قبرستان سے گزر رہا تھا، ایک آدمی کی کھوپڑی کے ساتھ میرا سر ٹکرا گیا، میرا پاؤں ٹکرا گیا، پاؤں کی ٹھوکر سے وہ کھوپڑی ریزہ ریزہ ہو گئی۔ ایک آواز دی دیکھ کے راہ چلو بے خبر، او بے خبر ذرا دیکھ کے چل، کیا ہو گیا تجھے؟ میں بھی تو کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا، جب میں کسی کے جسم کا سر تھا میرے اندر بھی غرور ہوا کرتا تھا، میرے اندر بھی گمنڈ ہوا کرتا تھا، آج دیکھ میری حالت کیا، ایک چھوٹی سی ٹھوکر سے میں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اللہ کہہ رہا او میرے بندو تم سب نے مٹنا ہے، میرے ایمانی بھائیو ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا کے اندر رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ اس لیے آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ایک عہد کر کے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں سب کچھ ادھر ہی چھوڑنا ہے، یہی چیزیں ساتھ آئیں گی، قبر میں یہی نماز کام آئے گی، یہی قرآن کی تلاوت کام آئے گی، قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ سیکھنے کی کوشش کریں، دیکھیں سیکھنے کی کوئی عمر مقرر نہیں ہے، جب ہم دوسرے کام کر سکتے تو قرآن کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ اور ایک بشارت آپ سن لیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو آدمی قرآن کریم سیکھنے لگ گیا اس پر ایک تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا، کیونکہ اب عمر اس کی زیادہ ہو گئی، اب یہ کوشش کر رہا ہے، اس کو اب پڑھا نہیں جا رہا لیکن محنت کر رہا ہے، اس کو مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے، فرمایا اس کو ڈبل ثواب ملے گا، اس محنت کا بھی اور قرآن کریم کے پڑھنے کا۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر اس کو موت آ گئی، اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے قرآن کو زبانی یاد کرنا ہے، کوشش تھی اس کی، ارادہ تھا، ایک ایک آیت یاد کر رہا ہے، فرمایا اگر زندگی نے ساتھ نہیں دیا، موت آئی، قیامت کے دن اللہ حافظوں میں اٹھائے گا، صرف اس کے اس ارادے سے۔ تو ارادہ کرے آج ہم قرآن کریم سیکھیں گے، اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں گے۔ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ یہ آپ کا سرمایہ ہے، آپ دنیا سے جائیں گے، یہی اگر آپ نے ان کو قرآن کی تعلیم دی ہوگی۔ دیکھو بچے کی پرورش کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، پرورش تو جانور بھی اپنے بچے کی کرتا ہے، بھیڑ بکریاں بھی اپنے بچے کو پالتی ہیں، لیکن ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اس لیے کہ ہمارے بچوں کے ایمان کو اس وقت کس طرح چھینا جا رہا ہے، وہ ایمان کس طرح محفوظ رہے گا جب ان بچوں کا اس مسجد کے میں آنا رہے گا، قرآن کریم پڑھتے رہیں گے، مدرسے کے ساتھ ان کی وابستگی رہے گی، تو ان بچوں کا ایمان سلامت رہے گا، اور کل قیامت کے دن بھی آپ کے یہ کام آ جائیں گے، اور دنیا میں جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے قرآن پڑھیں گے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اپنے گناہوں سے نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگیں گے، رمضان المبارک میں خوب کوشش کریں عبادت و بندگی کرنے کی، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ آج اس مجلس میں کہا گیا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔